کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جانور کے دل، مغز، گردے اور دیگر ایسے آرگنز کھانے کا فائدہ ہے یا نقصان؟ عید الاضحیٰ پر قربانی کے بعد کلیجی پکانے کا رواج تو بہت عام ہے، مگر کلیجی کے علاوہ باقی اعضاء کے بارے میں لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں کہ انہیں کھایا جائے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب دیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، گوشت کے علاوہ جانور کے دیگر اعضاء بہت سے وٹامنز اور نیوٹرینٹ سے بھرے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے کی صرف 110 گرام کلیجی میں 153 کیلوریز اور 23 گرام پروٹین ہوتا ہے۔ اسی طرح گائے کے دل کی صرف 110 گرام مقدار میں 127 کیلوریز اور 20 گرام پروٹین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کاربوہائیڈریٹس اور فائبر جیسی نہایت فائدہ مند چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جانوروں کے ان حصوں کا گوشت نیوٹرینٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور انہیں کھانے سے بہت سے وٹامنز اور منرلز جن میں وٹامن بی، آئرن اور زنک جسم کو ملتے ہیں۔ ان نیوٹرینٹس کے علاوہ جسم کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان اعضاء کے استعمال سے دماغی امراض کے خطرے میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ کلیجی میں وٹامن B1 موجود ہوتا ہے اور ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ وٹامن الزائمرز بیماری کا خطرہ بڑھانے والی چیزیں جیسے یادداشت کا کمزور ہونا سے بچاتا ہے اور ہمارے دماغ کی صحت کو بہت امپروو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اعضاء کو کھانے سے جسم میں انرجی لیولز میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلیجی، جگر اور گردوں میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر کسی انسان کے جسم میں آئرن کی کمی ہو تو اسے تھکاوٹ اور سستی جیسے مسائل کا سامنا رہتا ہے، لیکن کلیجی کھانے سے جسم میں آئرن کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے انرجی لیولز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پارٹس کو کھانے سے کینسر کے خطرے میں بھی کمی آتی ہے۔ ناظرین، وٹامن B2 جسم کو کینسر کی مخصوص ٹائپ سے بچاتا ہے اور یہ وٹامن کلیجی اور گردوں میں بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ وٹامن B2 پھیپھڑوں اور آنتوں کے کینسر کے خطرے کو بہت کم کر دیتا ہے، جبکہ اس وٹامن کی کمی خوراک کی نالی کے کینسر کے خطرے کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے ان آرگنز کو کھانے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ کلیجی، گردے اور مغز میں وٹامن B12 کی مقدار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ وٹامنز خون میں ایسے امینو ایسڈز کی سطح کو کم کرتے ہیں جو دل کی شریانوں سے جڑی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آرگنز کھانے سے ہمارا امیون سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جگر، کلیجی اور دل میں زنک نامی نیوٹرینٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زنک ہمارے امیون سسٹم کی ورکنگ کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں میں زنک کی کمی ہو تو وہ اکثر بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور چونکہ ان آرگنز میں زنک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہاں پر ان سب آرگنز کے اتنے فائدے ہیں وہاں انہیں زیادہ مقدار میں کھانے کے نقصان بھی ہیں۔ مثلاً ان آرگنز کو اگر ہم نارمل مقدار سے بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں تو ہمارے کولیسٹرول لیول میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کلیجی اور دل میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان اعضاء کو بہت ہی درمیانی مقدار میں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان اعضاء کے زیادہ استعمال سے جوڑوں کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو پہلے ہی جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں انہیں کلیجی یا گردے وغیرہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں موجود نیوٹرینٹس جوڑوں کی تکلیف کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور ایک اور نقصان جو کہ ان اعضاء کو زیادہ کھانے سے ہو سکتا ہے وہ ہے جسم میں آئرن کی مقدار کا بہت زیادہ ہو جانا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ سب آرگنز آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں اور آئرن ہمارے جسم کو انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ آئرن جسم میں کچھ مسائل کا باعث بنتا ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی مقدار زیادہ ہو تو ایک بیماری جس کا نام ہیموکروماٹوسس ہے اس کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے تھکاوٹ، کمزوری، وزن کا گر جانا اور جوڑوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ کلیجی میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے اس کے بہت زیادہ استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم سب کے پسندیدہ پھل تربوز کے کیا فائدے ہیں تو یہ نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔